أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را تلك آيات الكتاب الحكيم. أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم. قال الكافرون إن هذا لساحر مبين. صدق الله العظيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ سورت نمبر 10 سورت یونس ہے. ترتیب قرآن پاک کے نزول کے اعتبار سے یہ 51 نمبر کی سورت ہے، اور اس کی کل آیات جو ہیں یہ 109 آیات ہیں اور 11 رکوع ہیں. اس کے مکۃ المکرمہ میں نازل ہوئی ہے اور اس کی 3 آیات مدینہ طیبہ میں اتری ہیں. آج سورت شروع ہو رہی ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ میں پوری سورت کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھ لوں، پھر آیت در آیت انشاءاللہ اس کی تفسیر ہم پڑھیں گے. اس سورت میں 3 قسم کی باتوں کو بنیادی طور پر بیان کیا گیا ہے. نمبر 1 توحید، نمبر 2 رسالت، نمبر 3 قیامت. جتنے مضامین اس میں آئیں گے بس اسی کی ترتیب کے مطابق ہوں گے. مکہ مکرمہ میں رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام کا آمنا سامنا ان لوگوں سے تھا جو عقیدے میں شرک کرتے تھے، تو اس لیے بنیادی طور پر توحید بیان ہوئی، پھر رسالت بتائی گئی کہ نبوت کسے کہتے ہیں، اور پھر قیامت بتائی گئی کہ آخرت ہے، بندے نے فوت ہو جانا ہے. تو اس لیے 3 بنیادی مضامین. اس صورت میں حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام کا کوئی تفصیلی ذکر نہیں ہے، صرف ان کا آیت نمبر 98 میں نام آیا ہے اور 2 یا 3 قسم کے متعلق باتیں حضرت یونس کے بارے میں آئی ہیں. لیکن پوری صورت کا حضرت یونس کے نام سے نام رکھ دینا، یہ جو نام ہے یہ رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام کی طرف سے. بس اس میں چھوٹا سا کوئی ذکر آ جائے نا، اس کی بنیاد پہ تعارفی طور پہ اس کا نام لکھ دیا جاتا ہے. جیسے قرآن کریم کی سورۃ البقرہ ہے، اب بقرہ گائے کو کہتے ہیں، تو وہ گائے کا ذکر تو صرف 8ویں 7ویں 4تھے رکوع میں اس کی تفصیل، 5ویں رکوع میں اس کی تفصیل موجود ہے. پوری صورت کو اسی لیے نام ذکر کیا گیا ہے کہ یہ وہ صورت ہے جس میں اس طرح کا تذکرہ ہے، ورنہ اس میں حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر زیادہ ہے. اور اس صورت کے تعارف میں ایک بات بنیادی طور پہ آپ یہ بھی رکھیں کہ رب کریم نے ان انبیاء کرام کا تذکرہ بھی اس صورت میں بیان فرمایا ہے جن انبیاء کرام کو مکہ کے لوگ اکثر طور پہ پیش فرماتے تھے، بزرگ کے طور پہ بتاتے یا ان کا اس طرح کا نام لیتے. مکہ مکرمہ میں تقریباً 86 صورتیں ہیں جو اتری ہیں، اور 28 صورتیں مدینہ طیبہ میں اتری ہیں. تو اس کا ترتیب کے اعتبار سے 51 نمبر ہے. قرآن کریم میں اس کا ترتیب کے اعتبار سے 10واں نمبر ہے. تو یہ نمبروں کا فرق کیا ہے؟ یاد رکھیں، جب آیت اترتی یا سورت اترتی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 2 باتیں خود فرمایا کرتے تھے کہ اس آیت کو اس سورت کے ساتھ ملا دو، نمبر 1. نمبر 2 جو ترتیب ہے پڑھنے کی، حضور علیہ السلام فرماتے اس سورت کو بعد میں رکھو، اس کو پہلے رکھو. یہ ترتیب بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اپنی بتائی ہوئی ہے. آپ اور ہم سارے جانتے ہیں کہ جو پہلی آیت اتری ہے وہ سورت اقرا ہے، سورت علق ہے. اقرا بسم ربک الذی خلق، حالانکہ یہ پہلے نمبر میں نہیں ہے، پہلے نمبر میں تو سورت الفاتحہ ہے. تو پھر کیا وجہ ہے کہ اس کو بالکل آخر میں رکھا گیا ہے؟ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی تقسیم ہے. اسے کہتے ہیں ترتیب توقیفی، یعنی یہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے تھا کہ اس صورت کو یہاں رکھو، اس کو یہاں رکھو. اس میں کسی انسانی عقل کا دخل نہیں ہے کہ ہم نے اپنی بنیاد پہ اس کو نہیں رکھا. ہاں، جو 30 پاروں کی ترتیب ہے یہ ترتیب اور ہے. قرآن کریم کی 114 صورتیں، یہ ترتیب رسول اللہ کی ہے. اس کو 30 پاروں میں تقسیم کر دینا یہ حفاظ کرام کے یاد دہانی کے لیے، یعنی یہ پہلا پارہ ہے، یہ دوسرا ہے، تیسرا ہے. پاروں کی ترتیب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ترتیب جو دی ہے وہ صورتوں کے اعتبار سے دی. اور ایک حافظ ہے وہ کم از کم 1 مہینے میں ختم کر لے، یہ کم از کم درجہ ہے. ورنہ تو وہ 1 مہینے میں 3 ختم کرے یا
7 کی ترتیب بھی ہے، منازل موجود ہے، تو اس کے لیے ایک ایک پارے کو علیحدہ علیحدہ رکھا گیا، تو اس میں سورت کا نمبر 10واں آیا ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جن جن صحابہ کرام کو حفظ خود کرایا ہے تو ان صحابہ کرام کو اسی ترتیب پہ ہی اللہ کے رسول نے پڑھایا، حالانکہ اتری تو 51 نمبر پہ تھی اور اس کو یاد 10ویں نمبر پہ کرایا حضور علیہ السلام نے۔ اچھا، اس صورت کے خلاصہ میں ایک دو باتیں آپ یہ سمجھ لیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر جو آیت اتری ہے اس میں 2-4 باتیں یوں سمجھائی گئیں کہ دیکھو ہم نے زندگی گزار کے ایک دن مر جانا ہے، فوت ہو جانا ہے، تو اس لیے بہتر ہے کہ 4 دنوں کی بہاریں نہ لوٹیں، بلکہ ان 4 دنوں میں محنت کر کے آخرت کے عبدالآباد کی زندگی کو ہم بہتر کر لیں، جس کے بعد اور کوئی زندگی نہیں ہے بلکہ وہ ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے۔ تو اس طرح کا تقریباً سارا مضمون اس صورت میں چلے گا۔ اب وہ آیات جو ابھی آپ سب نے تلاوت فرمائی ہیں اس کا ترجمہ اور میں کچھ تفسیر آپ کی خدمت میں رکھ دیتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را، یہ الف لام را جو ہے یہ حروف مقطعات ہے۔ مقطع کہتے ہیں علیحدہ علیحدہ الفاظ کو، کٹے ہوئے الفاظ، یعنی اکٹھی آیت میں پیراگراف میں نہیں ہے بلکہ الگ الگ ہے۔ اس پر میں الف لام میم میں بحث کر چکا ہوں کہ کیوں ہے، بس اس کا خلاصہ صرف یہی ہے کہ یہ وہ الفاظ ہیں جس کا مطلب امت کو نہیں بتایا گیا، یہ اللہ کے علم میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں ہے، یہ ہمیں نہیں بتایا گیا۔ کیوں نہیں بتایا گیا؟ اس کی کئی وجہ ہیں۔ بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ ایسے علوم ہیں جن علوم سے بندے کا کوئی تعلق نہیں ہے کہ میرے ایمان میں کوئی کمی ہو جائے، کوئی بیشی ہو جائے، یہ اللہ اور رسول اللہ کی بات ہے۔ ایک وجہ اور بھی لکھی ہے کہ وہ یہ ہے کہ ان میں ایسے ایسے علوم موجود تھے جو عام طور پہ انسان اس علوم کو اٹھا نہ سکے، سمجھ نہ سکے انسان، یہ رب کریم قیامت میں علماء پر کھولیں گے اور وہاں پر بات سامنے آئے گی۔ اور ایک وجہ یہ بھی ہے کہ یہ اللہ کے ناموں میں ایک نام ہے، بس اس کو اس انداز میں لکھا گیا ہے۔ بعض حضرات نے اس کی وجہ بتائی ہیں لیکن وہ وجہ شریعت کی وجہ نہیں ہے، ویسے اطمینان کے لیے ہے۔ الف لام میم میں کہتے ہیں الف سے مراد اللہ ہے، لام سے مراد جبرائیل ہے، میم سے مراد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لیکن یہ یوں نہیں ہے کہ اس کو ماننا فرض ہے، یہی ہے، اس کی کوئی اور مراد نہیں ہو سکتی۔ تو بس اس کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ وہ الفاظ ہیں جس کا معنی اللہ جانتے ہیں۔ ان الفاظ سے نہ ہماری بخشش کا تعلق ہے، نہ ہماری آخرت کا تعلق ہے، نہ ہمارے ایمان کا تعلق ہے، بس اس کو اتنا ایمان ہی رکھیں، اس کی تفصیل سے ہمارے ایمان کا کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں۔ تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ وہ آیات ہیں، یہ وہ آیتیں ہیں جو کتاب حکمت سے بھری ہوئی جو کتاب ہے یہ اس کی آیات ہے۔ اب حکمت سے بھری ہوئی اس کے 2 مطلب ہیں۔ ایک تو حکمت کا معنی ہوتا ہے دانائی، یعنی یہ حکمت ہے، دانائی کی باتیں ہیں، اور ایک حکمت حکم محکم سے نکلا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ ایسی کتاب ہے کہ اس کے بعد کسی اور کتاب کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر یہ دوسرے معنی کو لیا جائے تو یہاں 2 باتیں سمجھ آتی ہیں۔ ایک عقیدہ ختم نبوت سمجھ آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نیا نبی پیدا نہیں ہونا، تو اس لیے نیا نبی نہیں آنا، تو اس پر نئی کتاب بھی نہیں آنی، تو ایک تو معنی یہ ہو جاتا ہے۔ دوسرا کہ اس کتاب نے ہمیشہ رہنا ہے، قیامت تک رہنا ہے، آخرت تک رہنا ہے، اس لیے اس کو حکمت بتایا گیا۔ اچھا، حکمت میں ایک بات یہ بھی سمجھیں کہ حکمت میں وجہ نہیں بتائی جاتی، یعنی جو دانایا کی باتیں ہوتی ہیں نا، بس اس پر عمل ہوتے، اس کی وجہ نہیں بندہ ہر بندے کو بتاتا کہ اس کی یہ وجہ ہے۔ کوئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس کو ماننا ہوتا ہے، اس پر اعتماد کر کے۔ اگر ہم ڈاکٹر کے پاس جائیں، وہ ہمیں احتیاط بتائے تو ہر احتیاط کی وجہ نہیں بتائے گا، جو دوائی دے گا وہ ہر دوائی کی وجہ ہمارے سامنے ذکر نہیں کرے گا۔ ہم اگر ڈاکٹر نہیں ہیں تو ہمیں اس کی بات پر اعتماد کرنا ہوگا، کیوں؟ وہ ہم سے اس مسئلے میں زیادہ ہے۔ تو اللہ رب العزت کی یہ جو باتیں ہیں اگر عقل میں نہ بھی آئیں تو بندہ پھر بھی اس کے اوپر ایمان رکھ لے، اس پر بحث کر کے اپنے ایمان کو خراب نہ کرے، بس جو اللہ نے فرما دیا فرما دی۔ بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو مثال سے سمجھائی جا سکتی ہیں، عام طور پہ بندے کے دماغ میں نہیں آتی۔ دیکھیں، میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں۔ قرآن کریم میں رب کریم فرماتے ہیں وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، کہ میں آپ کی شاہ رگ سے زیادہ قریب ہوں۔ ایک آیت ہے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْكُمْ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ، میں آپ کے اتنا قریب ہوں کہ آپ دیکھ نہیں سکتے۔ تو اس پر سوال اٹھتا ہے کہ قریبی چیزیں تو نظر آتی ہیں، تو اللہ ہمیں نظر کیوں نہیں آتا؟ تو علماء نے اس کو پہلی بات تو یہ سمجھائی ہے کہ یہ اللہ کی بات ہے، اس لیے اس پر بحث نہ کریں، لیکن ساتھ ساتھ ہمارے دماغ کو صحیح کرنے کے لیے ایک مثال بھی دی ہے
کہ رب نے خود کو قریب نہیں کہا، اقرب کہا. اقرب کہتے ہیں زیادہ قریب. تو کہا جو قریب چیز ہوتی ہے نا وہ نظر آتی ہے، جو زیادہ قریب ہوتی ہے وہ نظر نہیں آتی. کہتے ہیں مثال کہاں پر ہم ایک دوسرے کے قریب ہیں، ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں، لیکن ہماری آنکھ کی پلکیں ہمارے زیادہ قریب ہیں، اس لیے کوئی بندہ بغیر آئینے کے اپنی پلکوں کو نہیں دیکھ سکتا، یہ زیادہ قریب ہے. جب ہماری پلکیں اتنے زیادہ قریب ہیں ہم اس کو نہیں دیکھ سکتے، تو اس خالق کے لیے مخلوق کا سوال بے معنی بن جائے گا کہ اللہ زیادہ قریب ہے تو ہمیں نظر کیوں نہیں آتا. تو اس میں ہر بات کو کریدنا نہیں چاہیے، بس یہ حکیم کی باتیں، اس پر بندہ عمل کر لے. کوئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس کو بطور بندہ ہونے کے ہمیں ماننا پڑتا ہے. میں مثال دیتا ہوں، انسان کا وضو ٹوٹتا ہے یا پیشاب پخانے سے یا خون نکلنے سے. اب وضو میں ہم ان چیزوں کو دھوتے ہیں جن سے کوئی پلیتی نہیں نکلی، مثلا ہاتھ ہے، مثلا منہ ہے، مثلا بازو ہے، مثلا پاؤں ہے. تو عقل تو کہتی ہے ہم انہیں دھوئیں جہاں سے پلیتی خارج ہوئی اور ہمارا وضو ٹوٹ گیا، لیکن شریعت کہتی ہے نہیں، آپ نے اس کو لینا ہے. تو اس لیے شریعت کی بات کو ماننا پڑتا ہے. ایسے اللہ رب العزت مرد کے حصے وراثت میں 2 فرماتے ہیں، عورت کا حصہ 1 فرماتا ہے. تو عقل میں تو یہ بات آتی ہے کہ عورت کمزور ہے تو اس کو دگنا حصہ دینا چاہیے، مرد تو مضبوط ہے، اس کو 2 حصے دینے کا مطلب یہ عقل ہے. لیکن بندہ بحث نہ کرے، اللہ کی بات کو مانے کہ عورت کو اکیلا حصہ نہیں دیا جا رہا، بلکہ عورت کو کئی حصے دیے جا رہے ہیں. مرد کو 2 حصے دے کر یہ بتلایا گیا ہے کہ اس کی ذمہ داریاں زیادہ ہیں، اس نے آگے دینا ہے. اور اس کے بعد جب خاتون کی شادی ہونی ہے تو اسے باپ سے حصہ بھی ملنا ہے اور خاوند سے وراثت بھی ملنی ہے، خاوند سے حق مہر بھی ملنی ہے. تو اس کو تو حصہ پھر ڈبل ہو جائے گا. اگر اسے ڈبل دے دیا جاتا تو وہ تو وصول کرنے والی ہے تو اسے دوسری جگہ سے مل جائے گا. اسے اس لیے ڈبل دیا گیا کہ یہ دینے والا ہے، لینے والا نہیں. حق مہر میں مرد کو کچھ نہیں ملتا، عورت کچھ ملتا ہے. تو ایسی کئی چیزیں ہوتی ہیں جس پر بندہ بحث نہ کرے، بس حکیم کی بات ہے اس کو مان لے. اس لیے حکمت کا لفظ ہے. دوسری آیت میں اہل مکہ، جو مکہ مکرمہ کے رہنے والے لوگ تھے، ان میں اکثر کا ایک ذہن تھا، اس ذہن کی غلط فہمی کو ختم کیا گیا. پہلے اس کا ترجمہ سمجھ لیں. فرمایا کیا لوگوں کے لیے یہ تعجب کی بات ہے کہ ہم نے خود انہی میں ایک شخص پر وحی نازل کی ہے، لوگوں کو اللہ کی خلاف ورزی سے ڈراؤ اور جو لوگ ایمان لے آئے ہیں ان کو خوشخبری دو. ان کے رب کے نزدیک ان کا صحیح معنی میں بڑا پایا اور بڑا مقام ہوگا. مگر جب ان لوگوں نے یہ پیغام دیا، ان لوگوں کو یہ پیغام دیا گیا تو کافروں نے کہا یہ تو کھلا جادوگر ہے. یہ جو آیت ہے، اس آیت میں ایک غلط فہمی کو دور کیا گیا. وہ غلط فہمی یہ تھی، مکہ کے لوگ یہ سمجھتے تھے کہ جس کے پاس پیسہ زیادہ ہے نا اس کو نبوت ملتی، اس کے پاس دولت زیادہ ہے. عبد یالیل ایک بندہ ہے، وہ طائف کے پاس رہنے والا ہے، بڑے پیسے والا ہے، کہتے نبوت ملتی تو اس کو ملتی. ابو جہل کا کہتے تھے کہ یہ جو بندہ ہے عمرو بن حشام، یہ بڑے پیسے والا ہے، وجاہت والا ہے، اس کے پاس دنیا آتی ہے، اس کی جگہ پہ مجمع بیٹھا ہوتا ہے. نبوت ملنی تھی تو اس جیسے بندے کو ملتی جس کے پاس کوئی دولت تو ہے، کوئی مال تو ہے. اس طرح 3 4 5 مختلف جو مال و دولت والے برگر فیملیز تھے نا، ان کے بارے میں لوگ کہتے تھے انہیں ملتی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھ کے کہتے کہ ان کے پاس تو کوئی دنیا کا مال و دولت تو ہے نہیں، اب ان کو نبی کیسے بنایا گیا ہے؟ یہ ان میں غلط فہمی ہوتی. تو رب کریم نے فرمایا یہ عجیب بات آپ کر رہے ہیں، یہ پیسے کی بنیاد پہ نبوت نہیں ملتی، یہ اللہ کے انتخاب پہ ملتی ہے. اس کو الیکشن نہ سمجھو، اس کو سلیکشن سمجھو، یہ اللہ کے انتخاب پہ. تو ایک تو یہ بات فرمائی. دوسرا، یہ جادوگری کے متعلق اور انسان ہونے کے متعلق ان کی ایک غلط فہمی تھی. یہ لوگ جب یہ بات سمجھ گئے کہ چلو نبوت اللہ کے انتخاب پہ ہے، تو پھر ان نے ایک اور غلط فہمی کو ان کے اندر جنم لیا، ان کی غلط فہمی نے، کہ یار بات یہ ہے کہ کوئی فرشتہ آتا آسمان سے، وہ فرشتہ ہوتا، ہم اس کو دیکھتے، اللہ کا پیغام وہ ہمیں دیتا. رب کریم نے ہم ہی میں سے کسی بندے پر احسان فرما دیا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کوئی فرشتہ ہوتا؟ تو رب کریم نے جواب دیا کہ دنیا میں فرشتے رہتے تو میں آسمان سے فرشتے کو نبی بنا کے بھیجتا. دنیا میں انسان رہتے ہیں تو میں تم میں ایک اعلیٰ درجے کے انسان کو تم میں نبی بنا کر بھیجا. ایک تو عام انسان ہے، ایک اعلیٰ درجے کا جس کے قریب گناہ جاتا بھی نہیں. تو تم فرشتے نہیں ہو کہ تمہارے پاس فرشتہ نبی بن کے آئے، تم انسان ہو تو ایک اعلیٰ درجے کی تم میں شخصیت کو بن نبی بنا کے بھیجا. یہ دوسری غلط فہمی کا جواب. تیسری غلط فہمی یہ تھی کہ یہ پھر نبوت کو جادوگری سے تعبیر کرتے تھے کہ یہ ہیپناٹائز کرتے ہیں، یہ مسمرزم ہے، یہ آنکھوں کی بندی کرتے ہیں، یہ جادوگری ہے.
یعنی مختلف چیزیں یہ نبوت کے معجزات دیکھ کر نبوت کے خلاف بولنا، انبیاء کے خلاف بات کرنا، یہ شیطان نے ان کے دلوں میں ڈالا تھا۔ تو یہ سب کچھ دیکھنے کے بعد کہتے جادوگری ہے، حالانکہ اس کا جادوگری سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جادوگری کا کیا معنی؟ رسالت مآب علیہ السلام کی پوری 40 سالہ زندگی جب تک حضور نے اعلان نبوت نہیں کیا، یہ حضور پاک کے دن رات سے واقف لوگ تھے۔ حضور پاک علیہ السلام انہی میں پلے بڑے، حضور پاک علیہ السلام کا بچپن، لڑکپن، جوانی ان کے سامنے تھی، حتیٰ کہ ایک ایک مخالف حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ذاتی طور پہ صادق اور امین مانتا تھا، یا اس کے آباء و اجداد کی امانتوں کی حفاظت حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام پہ تھی۔ جھوٹ حضور پاک علیہ السلام سے دور ہے، صدق و امانت کے سراپا ہیں۔ تو جب اس طرح کا اعتراض کوئی نہ ملا تو پھر ایک اعتراض رہ گیا، بھی جادوگر۔ حالانکہ اس کو جادوگری نہیں کہتے، اس کو تو اللہ رب العزت کا فضل کہتے ہیں۔ اور یہ الزام اب کا نہیں ہے، یہ الزام نبوت پر پرانا لگتا ہوا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب فرعون کے دربار میں نبوت کے درجے کو پیش کیا تھا تو فرعونی نے کہا کہ آپ کوئی ہمیں ایسا کام دکھائیں جو ایک نبی کر سکتا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس رب کریم نے معجزہ دیا تھا کہ آپ ایک ہاتھ کو بغل میں رکھیں اور پھر نکالیں تو یہ سورج سے زیادہ چمکے گا۔ تو انہیں ایسے دکھا دیا، اور اس کے بعد سانپ بن گیا ان کی لاٹھی۔ تو انہوں نے کہا یہ تو بڑا جادو سیکھ کر آیا ہے، ہم بھی اپنے جادوگر بلائیں گے۔ تو ماننے کے بجائے الزام پہ آیا۔ تو کہتے ہیں فرعون نے جب جادوگر بلائے نا تو وہ ایسے ایسے جادوگر تھے جن کو سرکاری اس نے اپنے امداد دیے، وہ آئے اور ایک دن طے کیا اور وہاں مقابلہ ہوا، تو انہوں نے اپنے رسے پھینکے، رسوں کے اوپر انہوں نے کچھ جادو پڑا ہوا تھا، تو وہ ایسے لگتے تھے کہ یہ چل رہے ہیں۔ ایک بار تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یوں خیال آیا، قرآن کہتا ہے یخیل الیہ من سحرہم انہا عطسا، کہ چل تو نہیں رہے۔ تو رب کریم نے فوراً وحی فرمائی کہ یا موسیٰ لا تخف انک انت الاعلی، آپ کو خوف رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کامیاب ہوں گے۔ والق ما فی یمینک، آپ اپنے دائیں ہاتھ والی لاٹھی زمین پر پھینکیے، تلقف ما صنعوا انما صنعوا کید ساحر، یہ سب کچھ کھا جائے گا۔ ولا یفلح الساحر حیث اتى، جادوگر کامیاب نہیں ہوتا، یعنی آخرت میں کبھی کامیاب نہیں ہے۔ دنیا میں اگر اس کی 1 منٹ کی دکانداری چل گئی تو ایک وقت تک چلے گی، ہمیشہ کی کامیابی نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھینکا تو وہ سب کچھ کھا گیا۔ یعنی ایک ایک بندے نے ایک رسی ڈالی تو 70,000 آدمی جادوگر تھا، 70,000 رسیوں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اژدہا ایک نوالے میں کھا گیا۔ تو جادوگر جو آئے تھے نا وہ ضد پہ نہیں تھے، وہ مقابلے میں آئے تھے۔ فرعون ضد پہ تھا، تو ان جادوگروں نے ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھا، کہا یہ جادوگری نہیں ہے، تو کیا کریں؟ تو سب طے کر آئے تھے کہ جب ہم ناکام ہو گئے تو ہمیں ماننا چاہیے۔ تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے معذرت کی کہ ہم معافی مانگتے ہیں، اور اللہ رب العزت کو سجدہ کیا اور کہا کہ ہم ایمان لاتے ہیں، اگر آپ ہمیں معاف کر دیں تو آپ کا ہمارے اوپر احسان ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو معافی دی اور رب کریم کی طرف سے خوشخبری سنائی کہ اللہ آپ کو معاف فرمائے گا جب آپ یہ بات مان رہے ہیں۔ فرعون دربار میں بیٹھا ہوا یہ دیکھ رہا ہے، تو فرعون کو ایک انا میں بات آئی کہ سرکاری پرمیشن سے پہلے ایمان کیوں لائے، یہ ان کے دماغ میں۔ تو اس نے کہا قبل ان اذن لکم، ابھی میں نے سرکاری پرمیشن جاری نہیں کی، مجھ سے پوچھ کے ایمان لا دو۔ تو انہوں نے کہا تیرے کہنے پہ تو ہم گمراہ ہوئے، اب تیرے کہنے تیرا انتظار کرتے، ہم ایمان لے آئے ہیں، تو بھی مان لے، تو معافی مانگ لے۔ انہوں نے کہا نہیں، میں تمہیں سزا دوں گا۔ اب سزا کیا تھی؟ دایاں ہاتھ جس کا کٹے گا تو اس کا بایاں پاؤں کٹے گا، اور جس کا دایاں پاؤں کٹے گا اس کا بایاں ہاتھ کٹے گا، اور اس کے بعد پھانسی دی جائے گی۔ وَلِيُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ۔ اب دیکھیں یہ 10 سے 12 منٹ کا ٹائم لگا تھا ان کو ایمان لانے میں اور معذرت میں اور سجدے میں اور فرعون سے بحث میں، 10-12 منٹ، آدھا گھنٹہ، بس اتنا ہی ٹائم لگا۔ تو جب فرعون نے جملہ کہا نا تو نبوت کے آدھا گھنٹے کے اندر کی صحبت ملی تھی، ایمان اتنا بڑھ چکا تھا کہ ایک جملے میں فرعون کو جواب دیا کہ ہم ایمان لے آئے ہیں، زندگی قائم ہے یا ختم ہے، ایمان نہیں جاتا، تم سے جو ہوتا ہے کر لیں۔ فَقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ، پھانسی دینی ہے دے دے، کچھ اور مارنا ہے، کوئی سزا دینی ہے دے دے، ہم ایک بار اللہ کے بن گئے تو ہم پیچھے نہیں ہٹ سکتے۔ تو یہ الزام لگا، پھر جواب ہوا، پھر جو بھی ہوا، لیکن یہ ہے کہ وہ لوگ کامیاب ہوئے۔ فرعون نے اپنی سزا پوری کی تو رب کریم کی طرف سے اس پر پکڑ آئی۔ وہی الزام یہی مکہ کے کافروں نے لگا، حالانکہ مکہ کے کافروں کا فرعون سے کوئی تعلق نہیں ہے، فرعونی بنی اسرائیلی ہیں اور مکہ مکرمہ والے بنی اسرائیل نہیں ہیں، بنی اسماعیل ہیں۔ یہ ان کی نسل جدا جدا ہے، ان کی قومیت علیحدہ ہے، وہ عبرانی ہیں یہ عربی ہیں، ان کی زبانیں علیحدہ ہیں، لیکن الزام ایک جیسا لگایا۔ کیوں؟
دونوں کے پیچھے شیطان کی کاریگری ایک جیسی چل رہی تھی. شیطان نے وہاں بھی یہی پٹی پڑھائی تھی، شیطان نے یہاں بھی یہی پٹی پڑھائی، تو انہیں نبوت کو جادوگر کہا اور اس طرح کر کے الزام کہہ کر دور کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ دور نہ ہو سکا. یہ پورا مکہ مکرمہ رسالت امام علیہ الصلوۃ والسلام کے زیر سایہ آیا اور ان لوگوں نے قبول کیا، اور آج مکہ مکرمہ مثابۃ للناس وامنا، قرآن کہتے ہیں لوگوں کی توجہ کی جگہ اور پرامن جگہ ہے، ہر قسم کی وہاں نعمت میسر ہے. رب کریم ہر مسلمان کو وہاں حاضری عطا فرمائے. تو یہ ناکام ہوا اور رسالت امام علیہ السلام کامیاب ہوئے. یہ دوسری آیت کا خلاصہ تھا. اور پھر اگلی آیت میں اللہ رب العزت نے توحید کے بارے میں دلائل شروع کیے ہیں جو انشاءاللہ تعالی کل اس کو لے کر چلیں گے. جزاکم اللہ خیر. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم النبیین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا أرحم الراحمين. إلهي آت نفسي تقواها وزكها وأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.